اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے جو عمران خان صاحب کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک کمیشن بنا کے انکوائری کا اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا، کس کا کتنا شیئر ہے، پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے، اس کو کتنا اس کو ملا کتنا نہیں ملا، وہ چیزیں آج ایٹ لیسٹ وہ ڈیٹا بھی پروڈکشن کیپیسٹی کا بھی پی ایس ایم اے کا دیا ہوا ہے. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بفتا ایک سیکنڈ. وہ بھی ان کا ڈیٹا ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. جس کے پاس لیٹ سے 5,000 ٹن کرشنگ کیپیسٹی تھی، اندر سے 5 سے 50 بھی چلی گئی ہوئی، 30 ملٹیپلائی کرتے گئے اپنے، وہ بھی سرٹیفائڈ کوٹا نہیں تھا. چلے ایکسپینشن میں ہمیں پرابلم نہیں ہے، پیسہ بنائے، لیکن ایکسپینشن میں آپ نے پروڈکشن پہ ٹیکس. مفتاح کوئکلی آپ بتا دیں کہ میں رانا صاحب بڑی پیشنٹلی سن رہے ہیں، میں ان کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. یہ جو خان صاحب کے زمانے میں ایک بڑی اچھی رپورٹ آئی تھی، کمپریہنسو رپورٹ تھی، یہ بات درست ہے. میں صرف اس پہ ایک ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تقریباً ساری ملوں نے اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ کم دکھائی تھی اور کرشنگ زیادہ تھی. اور جب یہ رپورٹ آئی تو یہ سنا ہے، قیاس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایک وزیر انوالو تھے اس کے اندر، انہوں نے سب سے جا کے پیسے لیے ہیں کیونکہ سب کے پاس ایکسٹرا کیپیسٹی تھی. ان کی اپنی کیپیسٹی بھی سب سے زیادہ ہے. رانا صاحب کیا ہو گیا، آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے؟ آپ پہلے تو ڈسکلیمر دیں، آپ کی شوگر مل ہے؟ نہیں، میری شوگر مل آپ کی فیملی میں کسی کی ہے؟ میں تو شوگر کھاتا بھی نہیں ہوں. میں تو آپ کی فیملی میں کسی کی ہے؟ نہیں، کسی کی نہیں. تو پھر ہم آپ سے سچ بولنے کی توقع رکھتے ہیں. بالکل آپ سچ بولنے کی توقع رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ کا پرسپیکٹو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے ویریفائڈ نمبرز چاہیے کہ واقعی ہمارے پاس شوگر اضافی ہے اور اس کے اوپر پرائس پہ تو نہیں فرق پڑے گا. اور وہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے دے دی، جنہوں نے ایکسپورٹ کرنی تھی. نہیں، اس کو ویریفائی بھی کیا گیا اور فوڈ سیکیورٹی نے کیا، اور جو بھی، یعنی کہ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انشور کیا کہ شوگر اضافی تھی اور اس کو ایکسپورٹ کیا، زر مبادلہ کمایا. ابھی اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ شوگر پرائسز شوٹ کر رہی ہیں اور آپ اس کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے ساتھ کر دوں. جب آپ کہتے ہیں نا فورن زر مبادلہ کمایا، ناظرین زر مبادلہ میں پیسہ آیا، بالکل پاکستان نے کمایا، لیکن یہ جو پروفٹ تھا ایکسپورٹ کا، یہ پیورلی شوگر ملز کا تھا. یہ جو 114 بلین 114 ارب روپیہ جو کمایا، یہ شوگر مل نے کمایا، اور پھر بعد میں ہمارے ساتھ ڈبل کمایا جب اس پہ 70 روپے کی قیمت بڑھ بھی گئی. اب دیکھیں، اب دیر از obviously ایک فکسیشن ہے آپ کو کہ آپ نے ویٹ کی، آپ نے شوگر کی پرائسز کنٹرول کرنی ہے. دس از ناٹ آف دس گورنمنٹ، جو بھی آپ کی پچھلی گورنمنٹ بھی رہی ہیں. تو اب کیونکہ پرائسز بڑھ گئی ہیں تو obviously ایک ہیو اینڈ کرائے بن رہا ہے کہ جی یہ کیوں بڑھ گئی ہیں، تو اب آپ یو آر گوئنگ ٹوورڈز امپورٹ. تو میں اس کو، یہ تو میں نے گورنمنٹ کا ٹی سی پی کو کیوں رکھا؟ اگر فری کر رہی ہیں تو پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں فری. میں اب اسی پہ ٹی سی پی کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ دیکھیں obviously اگر گورنمنٹ جو ہے الاؤ کر رہا ہے تو اس کے اندر جو ہینڈلنگ ہے ٹی سی پی کرے گا نا. لیکن میں فری امپورٹ کر، میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نمبر 1 دیر شوڈ ناٹ بی اے فکسیشن ٹو کنٹرول شوگر پرائسز. یہ میرا اپنا اوپینین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وی شوڈ لیو اٹ ٹو دا مارکیٹ. اگر آپ کے پاس ایکسیس شوگر ہے تو حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ایکسپورٹ کریں. اگر مارکیٹ ڈائنامکس الاؤ کرتے ہیں، اگر آپ کی پرائس کمپیٹیٹیو ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، لیکن آج تک ہم اس طرف نہیں گئے. پھر آپ گنے کی پرائس بھی کیپ نہ کریں نا، گنے کی ہر پرائس کھول دیں. میں ایگری، میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ جو فکسیشن آف کنٹرولنگ دا پرائس وہ اس لیے ہوتی ہے نا کہ شوگر ملز کرواتی ہے نا. یہی تمہارا رونا ہے کہ یہ فکسیشن کیوں ہے. نہیں، یہ فکسیشن آٹے میں بھی ہے، ویٹ میں بھی ہے. مفتاح صاحب ڈو یو ایگری یہ فکسیشن آخر کسی مشین کی فکسیشن تو نہیں ہے نا، یہ پالیسی فکسیشن اسی کو تو کہتے ہیں. دیکھیے مالک، یہ بظاہر تو ہم ہمیشہ لوگوں کی فیور کر رہے ہوتے ہیں نا ہر پالیسی کے اندر، لیکن عموماً فیور جو ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے. کیا یہ بات تو طے ہے نا کہ پرائس اسی لیے بڑھی ہے کہ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کر دیا. اگر اس وقت گورنمنٹ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتی تو آج پرائس نہیں بڑھی ہوتی اور ہم کو امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. تو ہم نے اس وقت فارن ایکسچینج کا بھی لاس کیا ہے، ہم نے ٹیکس ریونیو کا بھی لاس کیا ہے، کیونکہ وہ اگر بکتی لوکل تو 18% اس کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے، جب ایکسپورٹ ہوئی تو ٹیکس بھی نہیں لگا. اور ایٹ دا منیمم آپ یہ کہیں گے کہ حکومت نے غلطی کر لی، یار کیلکولیشن صحیح نہیں کری، حکومت کو پتہ ہی نہیں تھی کہ امپورٹ کرنی پڑے گی. ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم نے ایکسپورٹ کروائی تھی 7.5 لاکھ ٹن، آج ہم کو 5 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی غلطی نہیں ہوئی. غلطی تو ہوئی ہے، تبھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے. تو آپ یہ بیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیت صاف تھی، ہم نے صرف کیلکولیشن میں غلطی کری ہے، یا ہماری نیت صاف تھی، ہمارے پاس نمبر غلط تھے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نمبر بھی ٹھیک تھے اور کیلکولیشن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ 2020 میں خان صاحب نے کیا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ نکالیں جب اس میں ایک دم صحیح انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ شوگر مافیا کے کنٹرول میں آ کے ایکسپورٹ کر گئے.
جبکہ آپ کو یہاں پہ تھی. اور جب اگر آپ فری مارکیٹ میں جا رہے ہیں میرے بھائی, تو ان کو آپ پانی سستا دیتے ہیں فارمرز کو, آپ کو سبسیڈائز دیتے ہیں فرٹیلائزرز کو, آپ ان لوگوں کو شوگر ملز جب بھی کوئی نقصان میں جا رہی ہوتی ہے یو بیل دیم آؤٹ, ان سے آپ بجلی لے رہے ہوتے ہیں, ان کو ابھی ادھر اس کے اندر یہ اسٹیل ملیں لگا رہے ہیں. تو ہم نے بہت ساری اس ملک نے مراتے ان کو دے رکھی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ کہے کہ یار تم یہاں پہ چینی ختم کر دو, باقی دنیا بھر میں بیچ دو, یا یہاں پہ ویٹ نہ دو, دنیا بھر میں بیچ دو. وی ہیو ٹو کنسیڈر فوڈ سیکورٹی ان آور کنٹری آلسو.